کو مسجد مت بنانا، یعنی وہاں جا کر عبادت کرنے لگو، سجدہ کرنے لگو، مانگنے لگو، سوال کرنے لگو، استغاثہ کرنے لگو، استعانت کرنے لگو، ایسا مت کرنا۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے لیے اللہ سے دعا فرمائی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے قبر کی بھی حفاظت کر لینا، میرے قبر کو اے اللہ تو بت مت بنا دینا کہ لوگ وہاں آ کر پوجنے لگے۔ آپ نے دعا بھی فرمائی تھی۔ تو کیا میرے بھائیوں، مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گنبد بنانا، مکے میں 4 مصلی رکھنا حرم میں، اور طائف کے اندر بے شمار مزارات بنانا، اور یہ فاطمہ کی قبر ہے تو یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کے مزار ہیں، بے شمار مزارات۔ جب ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انہوں نے ان بدعتوں کا خاتمہ کیا جتنا ممکن ہوا۔ حرم سے 4 مصلی اٹھوایا، طائف میں جتنے مزار تھے سب توڑوا دیا، سب توڑوایا۔ اب کئی ملکوں میں الرجی ہو گئی، آج بھی وہ الرجی ہے، وقتاً فوقتاً مظاہرہ ہوتا ہے اور ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ ہمارے ان مزارات کو دوبارہ بنوائے، دوبارہ بنوائے۔ کیوں توڑا؟ مزار فاطمہ توڑا، مزار فلاں توڑا، مزار فلاں توڑا، آل بیت کی توہین کی ہے، اس لیے اس کو واپس کیا جائے۔ ہمارے یہاں جو مذہبی امور کے وہ تھے، احمد یا پتہ نہیں کیا نام ہے، ان کو میمورنڈم دیا مظاہرہ کر کے کہ باقاعدہ سعودی گورنمنٹ سے آپ جا کر کے کہیے ہمارے مزارات واپس کریں، دوبارہ بنوائیں۔ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا، حرم کا مسئلہ کھڑا ہوا، طائف کا مسئلہ کھڑا ہوا، ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان پاکستان کے نامور علماء کو بلایا، یہاں حرم میں بٹھایا، کہا میں نے جو کیا ہے آپ لوگ قرآن و حدیث سے یہ بتا دیجئے کہ مزار بنانا درست ہے تو میں اس کو سونے سے بنا دیتا ہوں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کے رسول کی حدیث ہے قبر پر مکان مت بناؤ، عمارت بناؤ۔ اگر کہیں لکھا ہے کہ بناؤ تو لاؤ دکھا دو، میں دوبارہ اس کو سونے کی بنواؤں گا۔ تو کسی کے پاس کچھ ہو تب نہ، جھولی تو سب کی خالی تھی، کچھ تھا نہیں اس میں، صرف چیخنے چلانے سے تو ہوتا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اس کو سامنے رکھیے آپ۔ تو خاموش ہو کر سب واپس چلے گئے، لیکن مظاہرات آج بھی ہیں۔ انہوں نے 4 مصلی کو وہاں سے ہٹوایا اور مسجد نبوی سے بہت ساری چیزوں کو ہٹوایا، جو مزارات وغیرہ آس پاس میں بنے ہوئے تھے بہت سارے، اس کو توڑوا کر کے ٹھیک ٹھاک کرا۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جس پر کنٹرول آسان نہیں تھا، ہر ملک کے اپنے کچھ ہوتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح کے بارے میں سنیے کہ کیا ہوا۔ سوال یہ ہوا کہ جب 4 مصلی ہٹا دیے گئے تو پھر 20 کا سوال کہاں سے پیدا ہوا؟ جب حرم سے 4 مصلی ہٹائے گئے اور لوگ ایک ہی مصلی پر آ گئے تو یہ 20 رکعت کا سوال کہاں سے پیدا ہوا؟ بہت ٹھیک سے مطالعہ کر کے آ جائے۔ اس کا سوال کہاں سے پیدا ہوا؟ جب 4 مصلی ہٹ گئے اور امام آیا اور 11 رکعت تراویح پڑھا کر چلا گیا تو جھنڈ جھنڈ میں مسجد سے باہر تراویح شروع ہو گئی۔ اب ضروری بات ہے کہ ایک آدمی اپنے مذہب مسلک پر ہے تو الٹا سیدھا کرے گا ہی، جیسے یہاں ابھی ہو رہا ہے، اندر اندر ہو رہا ہے، ایسے وہاں شروع ہو گیا۔ اب ہر آدمی امام حرم بننے کے لیے کوشش کر دیا، کہا اس کو 20 ہی پڑھوں گا میں، اور اصرار کرنے لگے اور بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ نہیں تراویح ہم 20 پڑھیں گے۔ حکومت نے باقاعدہ اس وقت جمع کیا، لوگوں کو مشورہ کیا، مشورہ کر کے یہ فیصلہ لیا گیا کہ دیکھیے 2 امام متعین کر دیے جائیں۔ کتنے؟ 2 امام متعین کر دیے جائیں تاکہ یہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور ایک امام 10 رکعت پڑھا کر کے چلا جائے، سنت کے مطابق جسے پڑھنا ہے پورا پڑھ لے، اور اس کے بعد جو زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں ایک دوسرا امام ہے۔ اسی لیے آج حرمین میں 2 امام پڑھا رہے ہیں، یہ وہیں سے اصل بنیادی نقطہ ہے۔ تو اس مسئلے کو دفع کرنے کے لیے انہوں نے ایک صورت نکالی تھی، یہ نہیں کہا تھا یہ صحیح طریقہ ہے، بات سمجھ رہے ہو صاحب، یہ صحیح طریقہ ہے یہ بات نہیں تھی۔ اس وقت مصلحت کے تقاضے یہ تھے کہ مسلمان آپس میں ٹکرائے نہ، چونکہ 4 مصلی ہٹا دیے گئے تو مسئلہ صرف تراویح کا تھا، مسئلہ صرف کیا تھا؟ تراویح کا تھا، اس لیے ایک دوسرا ایڈیشنل امام لایا گیا
کہ چلو بھائی جو 20 پڑھنا چاہتے ہیں آپ ان کو پڑھا دیجئے، لیکن سنت 10 ہی رکھا انہوں نے، 10 رکعت کے بعد ایک اپنا پڑھ کر آدمی چلا جائے 11 رکعت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اصل حقیقت حرم کے اندر 20 رکعت پڑھنے کی، باقی اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے. اب آپ اس کو سمجھیے کہ یہ دلیل ہے، یہی رسول کی سنت ہے، یہی یہ ہے، یہی وہ ہے، صرف اتنی سی بات ہے، باقی اور کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی قبہ بنا ہوا ہے، اور آج تک یہ گورنمنٹ اس کو کچھ نہیں کر پائی ہے، کیونکہ مسالے موجود ہیں، بہت بڑا فساد ہوگا دنیا میں، چاہنے والوں سے مسلمانوں میں اختلاف اور فتنہ کھڑا ہو جائے، اس لیے اس کے پیش نظر کوئی کام نہیں ہو رہا. ورنہ نہ یہ عقیدہ ہے، نہ یہ ایمان ہے، نہ یہ کوئی طریقہ ہے. اس کے بعد آئیے، میں نے بہت ساری باتیں نوٹ کی ہیں ایسے بھائیوں کے لیے جنہوں نے حرم کو دلیل بنایا ہے. اب ہمارے ہاں 20 رکعت اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے پاس حدیث کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے، سارے سکے ان کے کھوٹے ہیں، ڈپلیکیٹ، اس لیے پریشان ہیں. تو انہوں نے حرم کو کیا بنایا کہ دیکھو حرم میں 20 رکعت ہو رہی ہے. آئیے، میں نے زیادہ نہیں 24 ایسے مسئلوں کو لکھا ہے، ایسے 24 مسئلوں کو جو حرم میں ہو رہا ہے اور 20 رکعت والوں کیا نہیں ہو رہا ہے. چلو تھوڑی دیر کے لیے، اب جواب برائے جواب نہیں ہے، یہ ایک آپ کو سمجھانے کے لیے کہ حرم کے اندر صرف 20 ہی رکعت تو نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو بھی فالو کر لو. چلو 20 صرف تعداد میں آپ نے حرم کو بہت بڑا بنا دیا، تعداد میں، اور باقی جو چیزیں ہیں آپ حرم کی ان چیزوں کو فالو کیوں نہیں کرتے. نمبر 1، حرم میں روزے کی نیت لفظوں سے نہیں کی جاتی. آپ نے سنا ہے امام صاحب کو اعلان کرتے ہوئے یا خطیب صاحب کو اعلان کرتے ہوئے، وہاں کسی کو بیٹھ کر سنا ہے آپ نے کہ کوئی کہے کہ بصوم غد نویت من شہر رمضان؟ بتائیے، کوئی مثال لائیے. حرم میں تو ایسی نیت نہیں کی جاتی. آپ کے ہاں کیوں کی جاتی ہے صاحب؟ لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہوتا ہے، بعض گاؤں میں دیہاتوں میں لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہوتا ہے، نیت کر لیجیے آپ. یہ کہاں سے آیا؟ حرم میں تو یہ چیز نہیں ہے. حرم میں اذان تہجد کا اہتمام ہے، آپ کی مسجدوں میں کیوں نہیں صاحب؟ وہ بھی کرو. حرمین میں اذان سے پہلے یا بعد میں مروجہ کوئی درود نہیں ہے. اذان کے بعد یا اذان سے پہلے کوئی کھڑے ہو کر پڑھتے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ؟ بتائیے، آپ کے یہاں کہاں سے آئی ہے؟ یہ حرمین کو میں فوکس دے رہا ہوں آپ کہ حرمین میں یہ چیز نہیں، آپ کہاں سے لائے اس کو؟ حرمین میں جب بھی نماز کی اقامت کہی جا رہی ہے، یہ کہری کہی جا رہی ہے کہ دوہری کی جا رہی ہے؟ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہی نا اقامت ہے؟ آپ کے ہاں کیسی اقامت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ڈبل کہاں سے آپ لائے؟ حرم میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں اقامت اکہری ہو رہی ہے، آپ کے یہاں ڈبل کیسے ہو رہی ہے؟ یہ تو ایسا نہیں ہے کہ صاحب کوئی آواز سنے نا. آپ کے گھروں میں ٹی ویاں لگی ہوئی ہیں، باقاعدہ پوری نماز نشر کی جا رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. جو لوگ طواف کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اقامات، قرات، ساری چیزیں سامنے آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس وقت آپ کی اقامت میں تبدیلی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے بعد میں